السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی سٹوریز اور انسیڈنٹ ہیں تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں۔ یہ جو پہلی ریئل انسیڈنٹ ہے یہ مجھے تیمور نے لاہور سے سینڈ کیا۔ آئے میں آپ کو انہیں کی زبانی سناتی ہوں۔ یہ واقعہ میرا آنکھوں دیکھا ہے جو کہ 100% سچ ہے۔ 2012 نومبر کا منتھ تھا اور میں یونیورسٹی سے گھر پہنچا ہی تھا۔ تقریباً 4 بجے کے وقت مجھے مدرسے کے ناظم کا ایک فون آیا کہ بھائی میں اس وقت لاہور میں نہیں ہوں اور اس وقت میرے مدرسے میں کوئی مسئلہ بنا ہے، آپ ذرا جا کر دیکھو کہ کیا بات ہے۔ وہ مدرسہ میرے گھر کے بالکل قریب واقع تھا اور مدرسے کے اندر مسجد بھی تھی جہاں میں ریگولر ہی جایا کرتا تھا۔ اسی بنا پر میرے مدرسے کے ہیڈ یعنی ناظم سے اچھے تعلقات تھے۔ ویسے وہ مدرسہ تھا یعنی کافی پرانا، اور میں فوری مدرسے پہنچا تو دیکھا کہ ایک جگہ مدرسے کے سارے بچے ایک استاد کو کسی گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں اور سب خاموش اور سہمے ہوئے لگ رہے تھے۔ جب میں قریب گیا تو ایک بچہ چرپائی پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ استاد صاحب سے پوچھنے پہ پتہ چلا کہ بچہ مدرسے کی چھت پر کھیل رہا تھا اور دوسروں بچے کے ساتھ جب نماز کا وقت ہوا تو سب بچے نماز کے لیے نیچے اتر آئے، اور یہ بچہ جس کا نام فیضان تھا سب سے آخر میں نیچے اترا، اور جب سیڑھیوں کے 4-5 سٹیپس رہ گئے تھے تو یہ گر پڑا۔ جب بچوں نے اسے اٹھایا تو اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی کہ مجھے مت مارو۔ کچھ دیر تک وہ چیختا رہا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے استاد سے پوچھا کہ آپ نے اس پر قرآنی آیات پڑھ کر پھونکی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر 10 مرتبہ ٹرائی کی تھی، مگر میں جیسے ہی پڑھنا شروع کرتا یہ اور زیادہ چیخنا شروع ہو جاتا، اس لیے میں نے بچوں کو بھی منع کیا اور خود بھی نہیں پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ پھر ایسا کریں کہ بچے کو اٹھا کر مسجد کے صحن میں لٹا دیں تاکہ خطرہ کسی حد تک کم ہو جائے اور شاید مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے، مگر کوئی بھی اس بچے کو اٹھانے پر راضی نہیں تھا۔ آخر میں نے تھوڑی سی ہمت کی اور آیت الکرسی اور 3 کل پڑھ کر اس بچے پر پھونکی اور بچے کو اٹھا لیا۔ اب یہاں ایک عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ۔ ہوا کچھ اس طرح کہ میں ایک اچھا خاصا ہیلدی انسان ہوں اور بچے کا وزن میرے نزدیک کوئی 20-25 کلو ہونا چاہیے تھا، مگر جب میں نے اسے اٹھایا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے کسی خاصے صحت مند جوان آدمی کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے خاصا زور لگانا پڑا اس بچے کو اٹھا کر مسجد کے صحن تک لانے میں۔ میں نے مدرسہ ناظم حافظ صاحب کو فون کر کے بتایا کہ یہ مسئلہ پیرا نارمل ایکٹیویٹی کا لگ رہا ہے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ میں کسی عامل سے رابطہ کرتا ہوں، آپ وہیں پر ٹھہرو۔ تھوڑی دیر بعد حافظ صاحب کا فون آیا کہ عبدالحفیظ صاحب جو کہ ایک عامل ہے وہ آ رہے ہیں۔ پھر تقریباً آدھا گھنٹے تک عامل صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی بچے پر چند قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا، جس سے بچہ فوری طور پر ہوش میں آ گیا۔ عامل نے پوچھا کہ کتنے ہیں یہ تعداد میں؟ بچہ بولا کہ یہ تعداد میں 4 ہیں۔ عامل نے کہا کہ کدھر کھڑے ہیں؟ اس بچے نے جواب دیا کہ مسجد کے دروازے کے پاس۔ عامل نے کہا کہ انہیں ادھر بلاؤ۔ بچے نے آواز دی کہ ادھر آؤ، استاد جی بلا رہے ہیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ نہیں آ رہے۔ عامل نے کہا کہ انہیں کہو کہ ادھر آئیں ورنہ بہت ہی تکلیف اٹھائیں گے۔ اس بچے نے یہی بات انہیں کہی اور بتایا کہ وہ آ گئے ہیں اور میرے پاس کھڑے ہیں۔ عامل نے انہیں مخاطب کیا کہ اب بتاؤ بچے کو کس وجہ سے پٹائی کی ہے؟ بچے کی آواز ایک دم مردانہ اور بھاری ہو گئی اور اس نے کہا کہ ہم درخت پر بیٹھے تھے تو اس نے سیڑھی سے اترتے ہوئے اس شاخ کو توڑ دیا جس پر ہم چاروں بیٹھے ہوئے تھے، جس وجہ سے ہم زمین پر گر گئے۔ تو عامل نے کہا کہ اسے کیا پتا تھا کہ تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ تو ویسے بھی بچہ ہے اور بچے شرارتیں کرتے ہیں، تم لوگوں نے زیادتی کی ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور اسی مدرسے میں 2 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ تو عامل صاحب نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو جو اس بات کے لیے کہ تم نے اس بچے کو سزا دی جس کے بارے میں وہ کچھ جانتا بھی نہیں تھا، اور اسے کچھ ہوا تو تم نے اپنے استاد سے بات کیوں نہیں کی؟ ان شارٹ کہ انہیں اس عامل نے قید کر لیا اور ناظم صاحب کے آنے پر انہیں مدرسے سے نکال دیا گیا۔ اس سارے واقعے کے دوران جب میں نے اس بچے فیضان کی کمر اور پنڈلیوں کا کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس کے پورے جسم پر بڑے بڑے نیل پڑے ہوئے تھے۔
یہ دوسرا واقعہ روشان خان نے بھیجا ہے۔ یہ واقعہ میرے ایک دوست کے ساتھ ہوا۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ سال پہلے میرے دوست کے گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازم کی ضرورت تھی۔ اس نے گاؤں سے ایک بچی منگوائی، جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ لڑکی 10 سال کی تھی۔ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے دوست کو وہ لڑکی کچھ عجیب و غریب سی لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میرے دوست نے اپنا وہم سمجھا۔ ان کے گھر میں ایک کمرہ نماز اور عبادت کے لیے تھا۔ اس کمرے میں ہر جمعے کو درود پاک کی محفل ہوتی۔ اس کمرے کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا اور اس میں بغیر وضو داخل نہیں ہوتے تھے۔ میرے دوست کی فیملی نے اس لڑکی کو کمرہ صاف کرنے کے لیے کپڑے صاف پہنائے اور اسے کمرہ کا کام سمجھا دیا۔ پھر وہ اسے بولا کہ گھر کی صفائی کرے۔ گھر کافی بڑا تھا، لیکن وہ بچی صفائی کرنے لگی اور 10 منٹ کے بعد واپس میرے دوست کے پاس آ گئی اور بولی کہ میں نے ساری صفائی کر دی ہے۔ میرا دوست بہت حیران ہوا کہ اس نے اتنی جلدی صفائی کیسے کر لی۔ اس نے سوچا کہ اس نے اچھے سے صفائی نہیں کی ہوگی، اور اس نے اٹھ کر دیکھا تو گھر بالکل صاف شفاف تھا۔ وہ تھوڑا حیران ہوا، لیکن پھر خاموش ہو گیا، کیونکہ اس وقت اس ملازم کی بہت ضرورت تھی۔ اور جب وہ ملازم لڑکی کھانا کھانے بیٹھی تو اتنا زیادہ کھانا کھا گئی کہ تو اس نے سوچا کہ شاید صبح سے بھوکی ہو گئی، تبھی اتنا کھانا کھا لیا۔ میرے دوست اور اس کے بچے دوپہر کو کمرے میں سونے کے لیے لیٹے تو ان کے اوپر کمرے میں پتھر برسنا شروع ہو گئے۔ وہ تو بہت پریشان ہوئے کہ کمرے کے اندر پتھر کہاں سے آ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ایسا ہوا کہ وہ بچی باہر نکلی اور وہ نماز والے کمرے میں چلی گئی۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس پر پتھر برسنا شروع ہو گئے اور وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئی۔ اس کی آواز سن کر میرے دوست کی فیملی باہر نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ اس لڑکی پر پتھر پڑ رہے ہیں اور وہ چیخ چلا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں شک ہوا کہ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ اتنی ہی دیر میں اس کے سسر گھر پہ آ گئے۔ جب انہوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بولے کہ اس پر کوئی سایہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بچی کو فوراً اسے گھر واپس بھیج دو، ورنہ یہ ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ اس وقت اس کی ماں کو بلایا اور اس بچی کو واپس بھیج دیا گیا۔ ابھی بھی میرے دوست اس واقعے کو یاد کر کے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی گاؤں سے کوئی ملازم لڑکی منگوانے کا سوچا بھی نہ۔ اگلی سٹوری شیخو پورہ سے حسنین نے سینڈ کی ہے۔ میرا دوست لیاقت چانڈیو بالکل میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے۔ جب ایک کاروباری دوست یہاں کام کے لیے آیا، پھر وہ دفتر میں ہم 3 مشترکہ دوست پر استعمال کرنا شروع ہو گئے، جس کی لک آفٹر بھی لیاقت کے ہی ذمہ تھی۔ وہ نہ صرف سمجھدار زمیندار بلکہ ذہین لڑکا تھا۔ اس نے جلد ہی نہ صرف دفتر میں بلکہ پوری آفس بلڈنگ کا سب کا لاڈلا اور چہیتا بن گیا۔ سارا کام اس کو سنبھال چکا تھا۔ ہم آج بھی اس کا خیال اپنے بھائیوں کی طرح کرتے ہیں۔ کچھ یوں ہوا کہ ایک دن اس کے آبائی علاقے میں اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا۔ وہ صبح صبح گلشن سے نکل کر دادن کے پاس پکڑنے کے بھاگا۔ نہ ہی اس نے بات لیا اور نہ ہی کھایا پیا، اور وہ سیدھا نکل پڑا۔ براہ راست قبرستان پہنچ کر تدفین میں شرکت کی۔ ایسے میں اس کو واش روم جانے کی ضرورت ہوئی تو ساتھ کسی دوست سے اس نے پوچھا کہ مجھے واش روم جانا ہے، مجھے جگہ بتا دو۔ اب گاؤں دیہات کے لوگوں کو کیا پرواہ، کیا خیال چھوٹی بڑی باتوں کا۔ اس کو کہا کہ جہاں مرضی جاؤ اور واش روم کر لو۔ لیاقت کے کہنے کے مطابق اس نے کہا بھی کہ یہ تو قبرستان ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی جنگلی قسم کے لوگ تھے۔ خیر وہ کسی قریبی عمارت گیا اور وہاں پہ واش روم کرایا۔ رات اپنے گاؤں میں جب وہ سونے لیٹا تو کچھ دیر بعد اسے تھپڑ مار کر اٹھا دیا کہ اٹھ کے آنکھیں ملنے لگا۔ وہ چرپائی پر بیٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ کفن پہنے 3 سے 4 عورتیں لیاقت صاحب کا گھیراؤ کر رکھے کھڑی ہیں۔ اب اس بیچارے کو وہ یہ حال ہے کہ مت پوچھو۔ ان سب نے مل کر نہ صرف اسے رچ کے مارا بلکہ اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ اب تو سونے کو ترسے گا، اب تو جب بھی سوئے گا تو ہم پہنچ جائیں گے اور تجھے جگائیں گے اور ماریں گے۔ اس کے باپ نے بڑی کوششیں کی اور یہ حل نکالا کہ اس کے آس پاس قرآن عظیم کے نسخے رکھ کر نیم دائرہ بناتے تو کچھ دیر کے لیے وہ سو جاتا۔ بہت سے لوگوں کو دکھایا گیا، اب تو سب نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہوتے ہوتے وہ کوٹری پہنچ گیا اور وہاں ایک نیرو سرجن سے علاج کروانا شروع کر دیا۔ وہ ایک نیک ڈاکٹر تھا۔ اس نے نہ صرف اس کا جسمانی علاج کیا بلکہ 2 کنڈیشن رکھی
کہ وہ باوضو رہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اب اس کو کچھ آرام تھا اور یہ مسجد میں نیند بھی تھوڑی دیر پوری کر لیا کرتا تھا۔ ایسے میں اور کامران جو ہم بزنس پارٹنرز تھے اس کے پاس پہنچے۔ اس نے جیسے ہی گھر سے باہر آ کر مجھے دیکھا، اس نے گالیاں اور دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ تم لوگ دفع ہو جاؤ، تم لوگوں کی شکل دیکھنا میں پسند نہیں کرتا۔ خاص طور پر وہ مجھے گھورنے لگا اور وہ آگے نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے اسے بہت رام کرنے کی کوششیں کی، لیکن یہ آنکھیں باہر نکالے زور زور سے سانس غصے میں لیتا۔ اس کو گھر واپس بھیج کر اس کے عزیز ہمارے ساتھ واپس آ گئے۔ ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ اور مختلف جھاڑ پونچھ سے یہ کام کرنے کے قابل ہوا، تو اس کے باپ نے اسے واپس کراچی دفتر بھیج دیا۔ شروع میں تو ہم نے بھی اس سے کافی فاصلہ رکھا۔ جب وہ قدرے بہتر محسوس ہونے لگا تو اس نے ایک دن مجھے وہ سارا قصہ سنایا جس پر میں نے اس کا کیس ایک آدمی کو دیا۔ اس کے علاج سے یہ کچھ دن ٹھیک رہا، مگر پھر وہ مسئلے اس کے ساتھ دوبارہ سے شروع ہو گئے۔ اب شام ہو اور سب کو روکے، مجھے اکیلا نہ چھوڑو، مجھے وہ مارے گی۔ ہم نے سوچا کہ اب تو یہ اس کا وہم ہے، یہاں وہ آنٹی کیوں آئے گی؟ پر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سے منہ سے لگی سگریٹ نیچے گر گئی۔ ابھی مغرب میں 5 منٹ باقی تھے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں روم میں سونے جا رہا ہوں۔ وہ سونے کی گیا تو دیکھا کہ کمرہ خالی تھا۔ میں کچن میں کھڑا اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ سگریٹ میرے ہونٹوں میں دبی ہوئی تھی۔ آفس میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس سناٹے میں ایسی آواز ہے جیسے کہ کسی کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اب میں دیکھنے کے لیے کوریڈور میں آیا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے لیے ناقابل فراموش تھا۔ ایک سانولے رنگ کی بڑے بالوں والی عورت جس نے سفید کفن پہنا ہوا تھا، لیاقت کو ایک ٹانگ سے پکڑ کر کھینچ رہی تھی اور دوسرے کمرے میں لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور گھٹی آواز میں وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ سر مجھے بچا لو۔ خیر میں نے خود کو نارمل کیا اور کمرے میں لیاقت بے ہوش پڑا ملا۔ میں نے اسے یہیں چھوڑا اور اسے وہیں پڑا رہنے دیا۔ میں کمرے میں لگے ٹیلی ویژن پر نیوز لگا کے بیٹھ گیا اور جب تک وہ ہوش میں نہیں آیا وہ ویسے پڑا رہا۔ اور جب وہ خود اٹھا تو میں نے اسے تسلی دی، اسے نماز پڑھنے کا کہا اور میں اپنے گھر کے نکل گیا۔ اب 2-3 تک میں یہ سوچتا رہا کہ وہ ہوائی مخلوقات تو تعداد اپنی کم کر رہی ہیں، لیکن ابھی مکمل طور پر وہ ختم نہیں ہوئیں۔ 2 دن تک میں سوچنے کے بعد اس سے سوچتا رہا کہ ان کو قابو کیسے کیا جائے، اور میں اس رزلٹ پر پہنچا کہ عورت بنا لباس، یعنی اس کے اوپر صرف ایک کفن ہے، یعنی کہ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ ایک ناپاک روح ہے۔ پھر میں نے اپنے ایک جاننے والے عامل کو بتایا کہ جو ایسی چیزوں کا علاج کرتا تھا۔ انہوں نے کافی ویک بیٹھ کر وہاں پر دم درود کیا اور اس کے بعد اس میرے دوست کو اس سے نجات ملی، اور اب میرا دوست 2 بچوں کا باپ بن چکا ہے اور اس کے ساتھ وہ سارے معاملات بھی ختم ہو چکے ہیں۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب آبادی اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی اور نہ ہی آمد و رفت کے لیے سواری کا انتظام تھا۔ لوگ زیادہ تر پیدل سفر کرتے، چاہے سفر کرنے میں 3-4 گھنٹے چلنا پڑتا۔ گاؤں کی ایک لڑکی کی شادی ہمارے ہی گاؤں میں ہوئی، مگر اس کا شوہر ساتھ والے گاؤں میں زمینوں پر کام کرتا تھا، اس لیے وہ اپنے سسرال کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے گاؤں میں چلی گئی۔ ایک دن اس کے شوہر کی طبیعت خراب ہوئی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے گھر والوں کو اطلاع دینے کی نوبت ہی نہ آئی اور اس کا شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے لڑکی کو مجبوراً میاں کی لاش اکیلے چھوڑ کر خود ہی گاؤں اپنے مے کے سسرال والوں کو بتانے جانا پڑا۔ وہ روتی ہی وہاں سے چل پڑی۔ گاؤں کا فاصلہ تقریباً 3 گھنٹے کا تھا۔ اس دوران ساتھ والے گاؤں سے اس کے شوہر کا ایک دوست غلام رسول اچانک اپنے اس کے دوست سے ملنے آ گیا۔ وہ اس کے دروازے پر پہنچ کر اسے آواز دینے لگا تو رشید اندر سے بولا کہ آ جاؤ اندر، میں اندر ہی ہوں۔ جب غلام رسول گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ رشید چارپائی پر چادر اوڑھے لیٹا ہے۔ وہ پوچھنے لگا کہ خیریت ہے؟ رشید نے جواب دیا کہ ہاں بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھابھی کہاں ہیں؟ مجھے تو بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ رشید نے کہا کہ گاؤں گئی ہے، روٹی بنا کر گئی ہے، تم بیٹھو میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں گھروں میں کمروں میں دیواروں پر کیلے لگا کر ان پر لکڑی کے تختے لگا کر برتن سجائے جاتے تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی بلیوں سے بچانے کے لیے وہاں پہ رکھا جاتا۔ غلام رسول کے دیکھتے ہی دیکھتے رشید نے لیٹے لیٹے اپنا ہاتھ لمبا کر کے اوپر سے پلیٹیں پکڑ کر اپنے دوست کے سامنے رکھ دیں
اور جب غلام رسول نے یہ سب دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے اور یہاں سے فوراً نکل کے جانا چاہیے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اچھا میں چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ مگر رشید نے کہا کہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ جب غلام رسول نے دیکھا کہ مشکل میں پڑ گیا ہوں تو اس نے کہا کہ اچھا میں واش روم سے ہو کے آتا ہوں۔ رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی پگڑی کا ایک سرا اپنے پاؤں سے باندھ کر دوسرا سرا میرے ہاتھ میں پکڑا دو، پھر ضرورت سے فارغ ہو کے آؤ۔ مجبوراً غلام رسول کو ایسا ہی کرنا پڑا، اور جب وہ کمرے سے باہر آیا تو اس نے پگڑی کا سرا اپنے پاؤں سے کھولا اور باہر کی طرف بھاگ گیا۔ کافی دیر تک وہ بھاگتا رہا۔ جب سانس لینے کو ٹھہرا تو اسے دور سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، کیونکہ رشید کی بیوی اپنے میکے اور سسرال والوں کو لے کر آ گئی تھی۔ جیسے ہی غلام رسول نے دیکھا، فوراً ان لوگوں کی طرف بھاگا اور ان کو سارا قصہ سنایا۔ ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، لیکن ان سب کے حوصلہ دینے پر وہ ان کے ساتھ کو چل پڑا۔ جب وہ لوگ گھر اندر پہنچے تو دیکھا کہ وہ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا کہ رشید کی بیوی چھوڑ کر گئی تھی۔ کھانے کے برتن اپنی جگہ پر تھے۔ غلام رسول کی پگڑی چرپائی پر ہی موجود تھی، مگر پگڑی کا ایک سرا رشید کے ہاتھ میں، اور رشید کی لاش آدھی چرپائی پر آدھی زمین پر تھی۔ یہ راز آج تک نہ کھلا کہ جب رشید کی بیوی گاؤں جانے کے لیے نکلی تو کیا رشید اس وقت زندہ تھا اور جان کنی کے عالم میں تھا۔ اس نے چارپائی سے اترنے کی کوشش کی، مگر موت نے اسے مہلت نہ دی۔ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو پھر سوال یہ تھا کہ غلام رسول کی پگڑی کا سرا رشید کے ہاتھ میں کیسے آیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی میت ہو جائے تو کبھی بھی میت کو اکیلے نہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کوئی نہ کوئی میت کے پاس ضرور موجود ہونا چاہیے جو کہ قرآنی آیات کا ورد کرتا رہے، ورنہ شیطانی طاقتیں جو ہر وقت فضا میں موجود ہوتی ہیں وہ اس پر قابض ہو جاتی ہیں۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔